أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. بس حضرت محترم میں آپ کی زحمت کو تمام کروں. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. علی رسول جیسے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا، حسن نصف شبیہی، حسن میری شبی، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزان محترم، اگر دنیا اس ایک حدیث کو ہی سمجھ لیتی نا تو حسین کی یتیمہ کربلا اور شام کے بازاروں میں تماشے نہ کھاتی. عزیزان، بہت مشکل ہوتا ہے ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو مارا جائے، ایک شوہر کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جائے، ایک ماں کے سامنے، ایک بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو مارا جائے. وہ رسول کے جس رسول نے اس اہل البیت کے لیے اتنی احادیث بیان کی، اتنی تاکید کی کہ ان کی معرفت کو حاصل کرو. عزیزان محترم، اسی گھرانے میں یہ سارے کے سارے مظالم ہوئے. پہلا ظلم بیوی کے سامنے، شوہر کے سامنے بیوی کو مارا گیا. مدینہ کے شہر میں رسول کی بیٹی کو علی کے سامنے مارا گیا. اسی مدینے میں بیٹے کے سامنے ماں کو مارا گیا. عزیزان محترم، جب کسی نے امام حسن سے سوال کیا نا، یا مولا آپ مدینہ کی فلانی گلی سے کیوں نہیں جاتے؟ کہا ہے پوچھنے والے، میں اس گلی میں اس لیے نہیں جاتا، جب بھی اس گلی سے گزرتا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب ایک کمینے نے میرے سامنے میری ماں کو تماشا مارا. عزیزان محترم، ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو مارنا اور بیٹی کے سامنے باپ کو مارنا، کربلا کے میدان میں یہ دونوں واقعات یک وقت ہوئے کہ جب حسین مولا پہ ضربوں کی نکاحت طاری ہوئی نا عزیزان محترم، تو جناب سکینہ میرے مولا کے پاس آئی. ادھر سے شمر لعین چلا، ادھر سے زینب سکینہ چلی. شمر لعین نے ایک ہی وقت میں باپ کے سامنے بیٹی کو مارا اور بیٹی کے سامنے باپ کو مارا. بس عزیزان محترم، آپ کی زحمت کو تمام کروں. یہ قافلہ چلتا شہر شام پہنچا اور جناب سکینہ علیہ السلام شام کے زندان میں ایک دن سوتی ہیں اور خواب میں بابا کو دیکھتی ہیں. اٹھتی ہیں تڑپ کے، روتی ہیں، پکارتی ہیں بابا بابا بابا. پھپھی اماں، میں نے ابھی خواب میں بابا کو دیکھا، مجھے بابا کا سب، مجھے بابا چاہیے، میں نے بابا کو دیکھا. آواز گریہ بلند ہوئی. یہ آواز چلتی یزید ملعون کے کانوں میں پڑی. کہا آج زندان میں کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ سکینہ حسین کی یتیمہ نے آج بابا کو دیکھا ہے. کہا کیا کہتی ہے؟ کہا بابا کا سر مانگتی ہے. سکینہ کے پاس بابا کا سر آیا، بابا کا سر جولی میں ڈالا، دیکھا بابا کے سر کو، کٹی ہوئی رگوں کو دیکھا، کٹے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا اور بیان کرنا شروع کیے، بابا کس نے تیری رگوں کو کاٹا؟ بابا کس نے تیری داڑھی کو خون سے سیاہ کیا؟ اور یہ کہتے کہتے سکینہ پہ کشی طاری ہوئی اور سکینہ پہ موت کا غلبہ طاری ہوا. بس عزیزان محترم، آپ کی زحمت کو تمام کیا. دو واقعہ، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور بی بی سکینہ علیہ السلام میں شباہت ملتی ہے. عزیزان محترم، جب مدینہ رات کی تاریخی میں علی مولا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غسل دے رہے تھے نا، آیت اللہ مجتہد تہرانی فرماتے ہیں کہ یہ راز تب کھلا کہ فاطمہ نے کیوں کہا تھا علی سے کہ یا علی مجھے رات کو غسل دینا. کہا یہ راز اس وقت کھلا کہ جب علی رات کی تاریخی میں فاطمہ کو غسل دے رہے تھے اور ایک دم علی کی چیخوں کی آواز بلند ہوئی. ام ایمن نے طلب کیا، یا علی کیا ہوا؟ علی نے فرمایا ام ایمن، اور زہرا نے مجھے پہلو کے
اور جب میرے مولا سجاد اور اپنی بہن کو غسل دے رہے تھے اور ایک وقت مولا کی گریہ کی آواز بلند ہوئی اور میرے مولا نقل کرتے ہیں اور میں نے جب سکینہ کا کرتا اتارنا چاہا تو کرتے کے ساتھ گوشت جو سکینہ کا کرتے کے ساتھ اترتا جاتا اور سکینہ شام کے زندان میں وفات پا گئی. الا علامت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.